ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ٹیوبرکلوسس کے اوپر۔ وہ تمام ناظرین سامعین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کی سہ پہر ہر 3 سے 4 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے ٹی بی کے ڈائگنوسز یا ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ٹی بی کو ڈائگنوز کرنا، اگر خاص طور سے پاکستان میں اگر ٹی بی ہے تو اگر کسی کو کھانسی جیسے میں نے کہا تھا مسلسل چل رہی ہے تو ہم چند ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈس کے سیمپل بھجواتے ہیں۔ اکثر بلڈس کے اندر انفلیمیٹری مارکرز ہائی ہو سکتے ہیں، چیسٹ ایکس رے کے اندر آپ کو اسپیشل کیویٹیشن یا اس طرح کی فائنڈنگز نظر آ سکتی ہیں انفیکشنز کی۔ اور اس کے علاوہ جناب آپ کے جو ہے وہ جو ادر ریزن ہے کہ آپ کو جو سپیوٹم ہے یا جس کو ہم بلغم کا کہتے ہیں کہ ارلی مارننگ کا جو سپیوٹم ہے 3 مارننگ ریگولرلی جو ہے وہ آپ کو لیبارٹری میں جو ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو فرسٹ سیمپل آپ سپیوٹم کا جو ہے پرووائڈ کر کے کنزیکیوٹیو 3 days spontaneous sample sputum samples you should provide in a special container you should get from the doctors، اور وہ آپ کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ لیبارٹری کے اندر ایک خاص طریقے سے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے ان سپیوٹمس کا، جس کو ZN اسٹیننگ کی جاتی ہے، اور وہ کافی ایک عرصے تک کچھ جراثیم کو سپیوٹم کو جو ہے وہ اسپیشل اسٹرین کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے لیبارٹری میں، اور وہ کئی دنوں بعد جا کر کے اس کی پھر وہ مائکروبایولوجسٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور فائنڈ کرتے ہیں کہ جی واقعی یہ ٹیوبرکلوسس کا مائکروبیکٹیریم کا جو ہے وہ جراثیم اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ تو یہ تھی جناب۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ کا نام ہے برونکوسکوپی بھی ہو سکتی ہے۔ برونکوسکوپی ایک ٹائپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ سانس کے اوپر کے نالی سے طریقے سے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کیمرہ ٹیوب کے ساتھ ڈالا جاتا ہے، اور وہاں سے جو ہے برونکیل واشنگ کے میڈیکل ٹرم یوز ہوتا ہے، وہاں سے تھوڑے سے سیمپل لیے جاتے ہیں، ان برونکیل واشنگ سیمپلس کو لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں آپ کو جو ہے وہ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس یا اس کی جراثیم تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ اس کے علاوہ گیسٹرک واشنگ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کو اگر انتڑیوں کے اندر یا گیسٹرک کے حصے کو اگر ٹی بی نے آپ کو انوالو کر لیا ہے تو وہاں سے بھی گیسٹرک واشنگ وہ ہے۔ اسی طرح جیسے برونکوسکوپی کے ذریعے سے اپر گیسٹروسکوپک کیمرہ ڈال کر کے جو ہے وہ وہاں سے واشنگ لی جاتی ہے، اور اس کو لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ اسپیشل معائنے کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جناب اب آگے چلیں گے کہ اس کا جو ہے ان لوگوں کو خاص طور سے میں تھوڑا سا اسکریننگ کی بات کر لیتا ہوں کہ کنٹیکٹ اسکریننگ کیا ہونی چاہیے، کہ جناب جن لوگوں کو جو ہے وہ اگر آپ کو کسی کو فیملی میں ٹیوبرکلوسس ڈائگنوز ہوئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں، اور ان لوگوں کو اگر آپ کے گھر کے اندر خاندان میں کسی کو ٹی بی ڈائگنوز ہوئی ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے۔ ہم چونکہ UK کے اندر برطانیہ میں رہتے ہیں تو ہم اور جو لوگ تمام یہاں میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں تو یہ اکثر روٹین ہے برطانیہ کے اندر UK میں کہ اگر آپ کے کسی بھی ایک فیملی ممبر کو اگر ٹی بی ڈائگنوز ہوئی ہے تو آپ کی پوری فیملی کو یہاں فری میں اسکریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور وہ اسکریننگ اسپیشل اپنے آپ GP سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا جہاں آپ کے کسی عزیز کا ہسبینڈ کا کسی کا علاج ہو رہا ہے وہ اپنے اسپائٹی ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو وہ ان کی اسپیشل اسکریننگ کا بندوبست کر سکتے ہیں، جس میں آپ کی آفر کی جاتی ہے منٹوکس ٹیسٹ یا پھر اس طرح کی دوسری چیزیں اگر ان کو جو ہے وہ BCG کی ویکسین وغیرہ نہیں لگی ہوئی۔ منٹوکس ٹیسٹ کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا لیکن اس کی وہ پتہ لگاتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکنیک سے۔ تو یہ تو ہوگا جناب اسکریننگ۔ جو لوگ پاکستان کے اندر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ جی اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ٹی بی ڈائگنوز ہوئی ہے تو آپ ضرور اپنی پوری فیملی کے جو باقی لوگ ہیں ضرور جا کر کے اسکریننگ کرائیے۔ مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ وہاں اسکریننگ کا کیا پروسیس ہے، کیونکہ وہاں سسٹم میں کام نہیں کر رہا ہوں بہت عرصے سے، کیونکہ وہاں کا پاکستان کا زیادہ تر سسٹم جو ہے وہ پرائیویٹائز ہے، اور جو گورنمنٹ کے جو اسپتال ہیں ان میں اتنی زیادہ سہولتیں یا جو ہے فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، تو وہاں آپ لوکل اپنے ڈاکٹر سے یہ علاقے سے آپ معلومات کر سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کو اسکریننگ کرانی ہے کسی کی پوری فیملی کی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ لیکن ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے خاندان میں اگر فیملی کو کسی کو ٹی بی ڈائگنوز ہوئی ہے تو آپ ضرور اس کی اسکریننگ کرائیں ریسٹ آف دا فیملی ممبرس کو، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ جی آپ کو جو ہے وہ کوئی کسی اور کو تو کنٹیکٹ ٹی بی نہیں لگ گئی، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا بہت موذی مرض ہے، اور یہ بہت آسانی سے کھانسنے سے، چھینکنے سے اور جو ہے اس طرح کے کلوز کنٹیکٹ سے ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، اور اس کا جو ہے علاج بھی خاصا ناممکن تو نہیں ہے لیکن خاصا مشکل ہے۔ تو یہ تھی وہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا ٹی بی کے بارے میں۔ اب آگے چل کر کے ہم بات کریں گے
کہ جی اس کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ تو جناب ٹی بی کی جو مینجمنٹ ہے، یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کافی ٹی بی جو ہے خاصی مشکل بیماری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا علاج بھی لمبا ہے، تقریباً 6 منتھ سے لے کر کے 12 منتھ تک اس کا علاج ہوتا ہے، اور پورے 6 to 12 منتھ منیمم آپ کو جو ہے یہ دوائیں آپ کو کھانا پڑتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انفیکٹیس ہیں، کتنی سیریس بیماری ہے آپ کو، کون کون سے آرگنس آپ کے ٹی بی سے افیکٹ ہو چکے ہیں، یا لنگس کتنا زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے، یہ کہاں پر یہ بیماری پھیل چکی ہے، یہ سب چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں ڈاکٹر سے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کر کے، اور اسی کے حساب سے یہ ڈاکٹر تشخیص کر کے آپ کو جو ہے آپ کی جو ہے وہ ڈائگنوسس کے یا پروگریشن آف ڈیزیز کے لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں۔ تو ہم 2 ٹرم یوز کرتے ہیں جی، فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ اور سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ۔ تو وہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ ڈرگس ہوتے ہیں، اور سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ میں بھی اسی طرح کے ڈرگس ہوتے ہیں جو کہ ان کو دیا جاتا ہے۔ یہاں میں علاج نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے جس میں جیسے کیسونائزڈ ہے، ریفامسین ہے، پائرازینامائڈ اور ایسوسیٹڈ، یہ وہ 3 ڈرگس ہیں جو فرسٹ لائن میں ہم یوز کرتے ہیں، لیکن یہ ڈرگ کافی زیادہ ٹاکسیسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ کی جو ہے نرو کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے ساتھ چند ایسی دوائیں دی جاتی ہیں، آپ کو بلڈ ٹیسٹ کر کے لیور کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کہیں آپ کو جو ہے وہ لیور تو نہیں ڈیمیج ہو رہا۔ تو یہ علاج اپنی مرضی سے نہ کیجیے، یہ اکثر کامن ہے ہمارے کمیونٹی میں پاکستان میں کہ جی وہ دوائیں میڈیکل اسٹور سے لے کر کے کھاتے رہتے ہیں کہ جن ہلکا نزلہ پھلکا کھانسی ہے، یہ ریشہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تو ضرور اگر آپ کو شک ہے ٹیوبرکلوسس کا، یہ بیماری کا، تو ضرور اپنے جو ہے وہ کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کو نہیں، اچھے آپ کے چیسٹ کلینک پر جا کر کے کسی کو دکھائیں اور پتہ لگوائیں کہ جی فل اسکریننگ کروائیں، تاکہ آپ اس مریضی پر سے بچ سکیں۔ تو اس کے علاوہ جناب جو سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کو مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ اگر صورتحال نہ ہو تو پھر اس میں کچھ ڈرگس ہیں جس میں آپ کا ایماکسین ہے، آپ کا میکرولائڈس، ایزیتھرومائسین ہوتی ہے، سائکلوسیرائن ہوتی ہے، یا پھر کچھ اور اس کے طرح جو ہے وہ اسٹریپٹومائسین وغیرہ انلائسنس ڈرگس ہیں، UK میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ ہیں لیووفلاکساسین وغیرہ، یہ سیکنڈ لائن ڈرگس ہیں جو ہم UK میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جو ٹی بی اگر آپ کی ایکٹیو ہو تو فرسٹ لائن جو 3 ڈرگس ہیں ان کا استعمال کرنا، اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں ٹی بی کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو پہلے بے شمار قسم کی دوائیں کھانی پڑتی تھیں، 10-10 20-20 گولیاں کھانا پڑتی تھیں، اور یہ دوائیں اکثر صبح نہار منہ کھانی ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ لیکن اب چونکہ تمام یہ ٹی بی کی جو 3 قسم کی جو دوائیں ہیں تقریباً ان کی کمبینیشن اب مارکیٹ میں موجود ہے، تو بجائے آپ کو 10 یا 12 گولیاں کھانے کے، وہ کمبینیشن ٹریٹمنٹ جس میں 2 یا 3 سے زیادہ دوا ایک ہی گولی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ 4 سے 6 گولی ہے، جو بھی آپ کے ڈائگنوسس کے حساب سے ڈاکٹر نے، جو آپ کے فزیشین نے آپ کو مشورہ دیا، اسی کے حساب سے وہ کھائیں گے آپ، اور وہ اس میں ریگولر کھاتے ہیں۔ یہاں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ٹی بی کی جو دوائیں ہوتی ہیں کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو متلی، الٹی یا لیور ڈیمیج ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، یا بے شمار اس طرح سے آپ انٹولرنس ہو جاتا ہے۔ اللہ کا پیشنٹ جو ہے وہ ناٹ ٹولریٹ اسٹرانگ ٹریٹمنٹ، اور ان کو جو ہے وہ مسائل بڑھتے ہیں، کھانا پینا ان کا ختم ہو جاتا ہے، یا پھر مسلسل متلی، الٹی، یا جو بھی ڈفرینٹ دوا ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی آپ دوا کھا رہے ہیں، اس کی ڈفرینٹ علامات ثابت ہو سکتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں لے پاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دوائی جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، جسے ہم یوزلی کہتے ہیں جی کمپلائنس ایشو۔ تو یہ میڈیکل کی جتنی بھی دوائیں، چاہے ٹی بی کی بیماری ہو یا کوئی اور علاج ہو، آپ کا جو بھی آپ کی بیماری ہے اس کے اندر آپ کو جناب جو ہے وہ غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور آپ کو اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ جی اگر آپ کو ڈائگنوز ہوئی ہے ٹی بی یا کوئی سی بھی بیماری، تو اس میں آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل بھی دوائی مت بند کیجیے۔ یہ مت سوچیں کہ جی بس میں نے کھا لیا، اب 1 ہفتہ 2 ہفتہ آپ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری علامات ختم ہو گئی۔ اور اکثر ہوتا بھی ایسا ہے کہ جب آپ دوائیں کھاتے ہیں چند ہفتے تک تو آپ کی جو خاص علامات تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اکثر جو ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر آپ کی عام جراثیم ہو، عام بیکٹیریا ہو، تو اس کے اندر چیسٹ انفیکشن ہے، نمونیا ہے، یا ہلکا ٹائپ کا لائٹ نمونیا ہے، تو یہ تھروٹ انفیکشن ہے، تو اس میں نارملی ڈاکٹر صاحب کو 5 to 7 days کا اینٹی بائیوٹک کا کورس دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی انفیکشن یوزلی آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں عام آپ کا اسٹریپٹوکوکل تھروٹ انفیکشن ہے، اور یہ اسکن انفیکشن ہے، یا اور تو بھی جتنے بھی طرح کے انفیکشنز ہیں ان کا علاج بڑا آسان اور ممکن ہے۔
لیکن جو جراثیم ہوتا ہے ٹیوبرکلوسس کا جو یہ بہت زیادہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے عام اینٹی بائیوٹک سے، تو یہ بالکل مرتا ہی نہیں ہے نہ ختم ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو عام آپ کی جو دوائیں ہیں جن کے اندر آپ کی مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس اور اس طرح کی جو دوائیں ہیں ان کا استعمال کرنا لانگ ٹرم از مائکوبیکٹیریم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کی مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ کو جیسے ڈاکٹر فزیشین ایڈوائز کریں گے کہ جناب 6 to 12 منتھ تک جو ہے آپ ان دواؤں کو جو ہے وہ استعمال کریں. تو یہ تھی جناب وہ تمام باتیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے. تو یہ تھی خاص طور سے جو ٹی بی کے اوپر ہم نے بات کی. تو آج ہمارا جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا پروگرام کے شروع میں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ لائیو انٹریکٹیو شو ہے. جہاں جہاں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے آپ کا شو ہمارا، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرور ٹیلی فون کال ملائیں اور ہمیں رابطہ کریں، تاکہ ہم آپ کا فیڈ بیک آپ کے پروگرام میں کال کرنے سے ہم ایک تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ جی اور آپ مزید کون سے ٹاپکس پہ آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں نیکسٹ ویک میں یا فالوئنگ ویک میں. تو یہ فیڈ بیک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، ٹی بی سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی ہیں بیماریاں پاکستان کے اندر، جس میں جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم سانس کی بیماریوں کی بات کی تھی، جن میں ذکر کیا تھا ایزما کا، سی او پی ڈی کا. تو اکثر لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو بھی ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی میں سگریٹ پیتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے سگریٹ نوشی کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہو. سگریٹ نوشی کی وجہ سے ڈیفینیٹلی کھانسی ہوتی ہے اور لانگ ٹرم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. سگریٹ جو ہے اس میں تقریباً 5000 کے قریب ٹاکسنس ہوتے ہیں، اور جو لوگ پرانے سگریٹ اسموکرس ہوتے ہیں ان کے اندر کرونک کف یا کف جو ہے بعض اوقات میں اسپیوٹم میں بلڈ بھی آ سکتا ہے، لیکن یوزلی یلو گرین اسپیوٹمس جب چیسٹ میں انفیکشن ہونا شروع ہو جائے تو وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں، ان کو انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو کرونک obstructive airways ڈیزیز ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ لنگس کی آپ کی الاسٹیسٹی جو ہے. اچھا جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آصف حیدری عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر حیدر عباس حیدری. جناب آصف حیدری صاحب، جناب محترم، خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ تو آج کل بڑے مصروف ہیں لگتا ہے، تو انشاءاللہ آپ پروگرام میں دوبارہ تشریف لائیں ہمارے، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بتائیے. میں نے کہا ایک ٹاپک پہ مجھے بھی تھوڑا سا جواب دیں. اصل میں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس جو ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جی 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 پچھلے دنوں میں نے ایک ٹاپک پڑھا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک تو پرابلم یہ ہے ٹیوبرکلوسس کا ٹاپک آپ نے بڑا امپورٹنٹ چنا، پرٹیکولرلی ہماری کمیونٹی کے لیے تو خاص طور پہ. جی 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 بالکل. تو اس میں یہ کہ ملٹی کیونکہ اس ٹاپک پہ پرٹیکولرلی ٹیوبرکلوسس پہ خاص اتنی جو ہے ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی، اور یہ پرابلم پریولنٹ ہے پور کنٹریز میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں. بالکل بالکل بالکل. اچھا، اس میں یہ کہ ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بھی کوئی اتنی نیو میڈیکل ڈرگس جو ہیں یعنی افیکٹو ڈرگس جو ہیں ٹیوبرکلوسس کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ نہیں ڈیولپ ہوئی. تو ایز اے ریزلٹ ایون اگر کبھی آؤٹ بریک ہوا ہے ایون ان ڈیولپڈ ورلڈ، تو اٹس بیکم ہیوج پرابلم ٹو مینیج دیٹ افیکٹولی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ لندن میں اس طرح کا ایک کیس ڈائگنوز ہوا تھا. چھوٹا بچہ تھا افریقن کانٹیننٹ. جی جی. تو بائی دا ٹائم وہ یعنی اسکول آؤٹ بریک وہ انہوں نے ٹریس بیک کیا تو تقریباً 9 مہینے ڈیلے ہو گیا ڈائگنوز ہوتے ہوئے. تو پھر یہ کہ ایک تو وہ خیر وہ ٹریس بیک کر کے وہ پبلک ہیلتھ پرابلم بن گیا، میڈیا پہ بھی آیا. جی جی. پرابلم یہ ہوتی ہے پرٹیکولرلی جو آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح کہ اگر لوگ مثلاً بیرکس ہیں اور سرٹن ہائی رسک گروپس ہیں جی جی جنہوں نے مثلاً پارشل ٹریٹمنٹ لیے اس کے بعد غائب ہو گئے، جی جی ان کے لیے تو یہاں تک یہ ہوا کہ نیو یارک میں کچھ کیسز ہوئے کہ وہ ان پہ جو کامن فرسٹ لائن سیکنڈ لائن ڈرگس کام ہی نہیں کر رہی. جی جی جی. وہ بڑا پرابلم ہو جاتی ہے. اور جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان میں میڈیکیشنز کا مثلا وہاں پہ سیکنڈ لائن ڈرگس پیشنٹس کو ٹریک ڈاؤن کرنا یہ بڑا پبلک ہیلتھ امپورٹنٹ ایشو ہے. بالکل. اس پہ اگر آپ کمنٹس دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. نہیں بہت شکریہ. یہ بڑا اچھا جناب ڈاکٹر حیدری صاحب ہمارے جنرل فزیشین ہیں اور ناظرین ہمارے شو میں بھی آتے رہتے ہیں، تو یہ چونکہ بڑی اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے. تو حیدری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے آپ جو ہے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ناظرین اس لیے کہوں گا کہ جی آپ ذرا ملٹی ریزسٹنس کے اوپر بتائیں کہ جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ کہ وہ کون سے کیسز ہوتے ہیں حیدری صاحب جن میں ملٹی ریزسٹنس ہوتا ہے. تو جیسے ملٹی ریزسٹنس اگر فرسٹ اور سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ نہیں کام کرتی تو ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جانے سے پہلے ذرا اس پہ کمنٹ ضرور کر کے جائیے گا.
ہلو جی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ ایک لوگ جنہوں نے پارشل ٹریٹمنٹ لی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹریٹمنٹ پارشل ٹریٹمنٹ لینے کے بعد انہوں نے ٹریٹمنٹ کورس کمپلیٹ نہیں کیا، ان کا کیور پورا نہیں ہوا، مکمل طور پہ علاج نہیں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ساتھ کچھ اور میڈیکل پرابلمس بھی ہیں. آپ نے ابھی مثلاً ایک ہائی رسک گروپ کا ذکر کیا جس میں HIV ایک اور ملٹیپل سیٹ آف رسک فیکٹرز جس میں انوالو ہو، امیون ڈیفیشنسی کامن فیکٹر آ جاتا ہے. اور اس طرح کے گروپس جو ہیں جن میں ایک تو پارشل ٹریٹمنٹ ہوا ہے وہ پورا نہیں کیا انہوں نے، اور دوسرا ہے کہ ٹریٹمنٹ فیل ہو گیا ہے، پہلی ٹریٹمنٹ فیل ہو گئی اور بائی دا ٹائم یو ریئلائز کی ٹریٹمنٹ 3-4 مہینے تو ویسے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ریویو کیا اسیس ہوا ٹریٹمنٹ کہ اس میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کا اتنا ایزیلی مائکرو بایولوجیکلی اور ڈفرینٹ میتھڈز جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈائگنوسس کی کہ یہ ڈائگنوسس افیکٹو ٹریٹمنٹ جو ہے افیکٹو مینجمنٹ ہو رہی ہے یا پیشنٹ امپروو ہو رہا ہے. اور بھی ہیں کچھ ٹیسٹ جو ہو جاتے ہیں وہ ڈائگنوسس پرپز کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹریٹمنٹ یعنی یہ کام کر رہی ہے یا نہیں کام کر رہی تو وہ بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر وہ جو بیکٹیریم ہے جو یعنی وہ بیکٹیریا جس کی وجہ سے آپ کو تپیدگی یا ٹیوبرکلوسس ہو رہی ہے اس میں کون سی میڈیکیشنز کام کری اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر کچھ اور ٹائم چاہیے. تو وہ جو ٹائم ٹرنوور بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ فیلئر ہو جائے تو وہ پیشنٹ اگر وہ جیسے ڈپینڈ کرتا ہے وہ یعنی کہ وہ ایکسپوجر اس پیشنٹ کا ایکسپوجر کیا کمیونٹی میں، وہ چھوٹا بچہ ہے جو اسکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ بندہ نرسنگ ہوم میں رہ رہا ہے، یا بندہ وہ کس صورتحال میں، تو بیکمس پبلک ہیلتھ رسک، اسپیشلی پرزنرز جو ہیں، پرزنر پاپولیشن یو کے میں نہیں ہے، سوری نیو یارک میں کچھ کیسز ہوئے تھے پرزنر پاپولیشن میں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے، تو وہ بڑا اسپریڈ کو پریونٹ کرنا تو بڑا ایشو بن جاتا ہے. پھر وہاں پہ جب ہوم لیس لوگ ہیں ٹھیک ہے نا، پرٹیکولرلی ایک جو چھوٹی کمیونٹی ہوم لیس ہیں ان کے پاس رہنے کو ان کی ان کی فزیکل ہیلتھ along with پبلک ہیلتھ ایشوز اور ان کا جو ایکسپوجر ہے، ان کی ایٹنگ ہیبٹس، امیون ڈیفیشنسی، لاٹس آف ملٹیپل پرابلمس ہیں. اس طرح کی کمیونٹیز کو ہینڈل کرنا، ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا، ان کو پرٹیکولر ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا ان دس سیٹنگ بیکمس ویری چیلنجنگ. انہوں نے ٹریٹمنٹ ایک لی ہے، باقی ٹریٹمنٹ وہ پوری نہیں کر سکے، تو اب جو نیکسٹ ٹائم بائی دا ٹائم پریزنٹ دے بیکم ریزسٹنٹ ٹو فرسٹ لائن ڈرگز. سیکنڈ لائن ڈرگز آپ نے ٹرائی کی ہیں وہ بھی پرابلم ہوگی، اور تھرڈ لائن ڈرگز آپ کی کون سی ٹرائی کریں گے تو وہ جو ہے نا پرابلم ہے، وہ ہیوج پرابلم ہے. تو اس میں تو یہاں تک یہ کہ نیو یارک جو ہے آپ کا نیو یارک، ہاں لیکن ہمارا اکثر پاکستان میں جو ہے کمپلائنس کا بڑا ڈاکٹر صاحب ایشو ہے. جی میں ایگزامپل دے پاکستان میں بھی یہی پرابلم ہے. پاکستان میں مجھے یہ بتائیں جس پیشنٹ کو ہیپیٹائٹس سی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ٹریٹ کرنا ہے، کو انفیکشن ہے، تو یہ بڑی پرابلمٹک ایشو ہے کہ اس میں لیور کا پرابلم بھی ساتھ چل رہا ہے، اس پیشنٹ کو آپ نے یہ بھی مینیج کرنا ہے. اٹس ناٹ ایزی. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس پیشنٹ کو بھی یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ اس میں افیکٹو پبلک ہیلتھ کیمپین ہو ساتھ ساتھ، اور کیونکہ یہ کمیونٹی وائڈ ایشو ہے، یہ لوکل انڈیویجول ایشو تو ہے نہیں. اس پہ میں آپ کی پروگرام کو اور اسپیشلی جو آپ نے ٹاپک چنا ہے ریلی اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے فیڈ بیک کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، انتہائی مشکور ہیں آپ قیدی صاحب. انشاءاللہ پھر پروگرام میں کسی آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. تو یہ تھے جناب ہمارے ڈاکٹر آصف حیدری صاحب جو کہ جنرل فزیشین ہیں یہاں پر، اور ان کی اسپیشلٹی گیسٹرونٹرولوجی کی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جنرل فزیشین کے طور پر، اور ہمیں ان کے موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا، تو بات ہو رہی تھی ملٹی ریزسٹنس کی، جیسے کہ فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ جو ہے، تو یہ اکثر ان لوگوں میں جو جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جن لوگوں کو ملٹی کوموربڈیز ہوتی ہیں، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو HIV ہے، یا خاص طور سے جو TB کی دوائیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیور کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، تو آپ کو جیسے ریفمپسین وغیرہ آپ کو لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہے. اگر کسی کا لیور پہلے سے ڈیمیج ہے اور جو ہے تو ان میں یہ دوائیں اسٹرانگ دینے کی وجہ سے وہ لیور مانیٹرنگ بھی کلوزلی کرنی پڑتی ہے، جو کہ پاکستان میں کوئی ایسا خاص سسٹم نہیں ہے. اس کے علاوہ TB کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اچھی خاصا مہنگی ہے، اور پاکستان میں چونکہ جو ہے وہ فنینشیل اور اکنامیکل جو ہے وہ کوئی پاکستان میں کوئی اچھا کمپیکٹ ہیلتھ سسٹم تو ہے نہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو اکثر جو ہے لوگ جو ہیں وہ TB کا مکمل علاج نہیں کر پاتے ہیں یا افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے TB کے جو علاج جو ہے وہ اتنا زیادہ ممکن نہیں ہو سکا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی پبلک ہیلتھ کی اویئرنیس کی، تو پاکستان میں کوئی پبلک ہیلتھ اویئرنیس بھی نہیں ہے. جیسے ہمیں UK کے اندر TB جو ہے وہ نوٹیفائبل ڈیزیز ہے، اور اگر ہم آپ کو نوٹیفائی کریں تو پوری فیملی کو ہم اسکرین کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو کنٹیکٹ ٹریس ہیں ان کو وہ ہے ٹریس کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ
اگر نیسیسری ہے تو ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کی جائے۔ تو میں آخر میں ہمارے پروگرام کا ناظرین اب وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، چند 1 یا 2 منٹ ہمارے بچے ہوئے ہیں، تو میں اس میں آخر میں جو ہمارے سامعین اور ناظرین ناظرات جو پاکستان میں میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں آخر میں ٹیوبرکلوسس سے ریلیٹڈ یہی میسیج دوں گا کہ جو میں نے شروع کے اندر جو اپنی علامات کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو مسلسل ان یوزل سائر، آپ کو پیریکزیا ان اوریجن، یا مسلسل آپ کو تھکاوٹ سی رہتی ہے، میلیز رہتا ہے، یا ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کو بخار کیوں ہوتا ہے، ایکسیسو سویٹنگ ہوتی ہے نائٹ میں، یا ایکسیسو آپ کو بہت زیادہ کھانسی یا بلڈ اسٹین اسپیٹم آ رہا ہے، یہ عام علامات ہیں، یہ سمٹمس ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی سمٹمس ہیں آپ کو، یا آپ کے جو ہے لمف نوڈز بڑے ہوئے ہیں ناک کے اندر، گلے کے اندر، جو خاص طور سے یا آرم پٹ میں ایکسلری، اگر یہ کوئی بھی وہ تمام نشانیاں ہیں تو ان کو آپ اگنور مت کریں، ضرور کسی اچھے ڈاکٹر سے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہاں جا کر کے دکھائیں اور اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا اپنے تمام پاکستان کے کالرز کے جو سامعین وہاں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ٹی بی کا علاج ممکن ہے اور اس کا علاج ہو بھی سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا علاج کرنا مشکل ضرور ہے، کیونکہ مسائل یہ ہیں کہ پاکستان میں لوگ بہت زیادہ اوور کراؤڈنگ میں رہتے ہیں اور لیک آف اویئرنیس ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، اور وہ اتنی احتیاط نہیں برتتے۔ اگر کسی کے ٹی بی کوئی جیسے کہ آئسولیشن میں نہیں رکھا جاتا مریضوں کو، یا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ اوور کراؤڈنگ میں 8-10 لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک کمرے بیڈ روم جو ہے وہ 4 یا 5 لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور اکنامکلی اگر آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ کس طرح سے آئسولیٹ کر سکتے ہیں اس مریض کو؟ تو یہ تمام ہیں بے شمار ایسے کمپلیکس ایشو ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کو جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ ایڈریس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر کمپلائنس کا ایشو آتا ہے کہ جی آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور ڈرگس کا کمپلائنس جو ہے وہ کچھ عرصے بعد آپ کے سمپٹم علامات ختم ہو جاتی ہیں اور دوائیں آپ بند کر دیتے ہیں۔ تو اپنی کمیونٹی کو بس آخر میں ایک لفظ دے کر کے یہی میسیج دوں گا کہ اگر ٹی بی آپ کو ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے، ہاں لیکن مشکل ضرور ہے۔ آپ اچھے چیسٹ فزیشین سے اگر لنگس کی پلمونری ٹی بی ہے تو وہاں جا کر کے دکھائیے اور ٹیسٹ کروائیے، اسکریننگ کرائیے، اور اگر فیملی کے کسی لوگوں کو اگر ٹی بی ڈائگنوز ہوئی ہے تو تمام فیملی کی اسکرین ہونی چاہیے۔ یہ اس کو اگنور کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور جو ہے وہ آپ جو ہے مسلسل فیڈ بیک بھی دیتے رہیں گے، ہماری ای میل بھی آ رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی ضرور فیڈ بیک دیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اگلے ہفتے سپہر سیٹرڈے کے 3 بجے پھر انشاءاللہ آپ سے یہیں ہدایت اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہاں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے آپ کی جو ہے وہ میں خاص طور سے اپنا ٹائم اسی لیے ڈیووٹ کرتا ہوں کہ جناب یہ آپ کو اس کا فائدہ ہو، اور ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں ان کو بھی کوئی کمپنسیشن یا فائنینشیل بینیفٹ اس پروگرام سے نہیں ہوتا، اور نہ مجھے ہی کوئی ایسا فائنینشیل بینیفٹ حاصل ہوتا، نہ میں کرتا ہوں، خود اپنے والنٹری بیسس پر کیا کر کے یہ آپ پروگرام ہم کرتے ہیں، اور آپ تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو پروگرام میرا بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں آپ جہاں بھی ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے پھر یہی ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔